پھر اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں ایک رات ایسی بنائی کہ جس رات میں ایک بندے کو عبادت کرنے پر 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب عام طور پر بندوں کی عمریں 80 سال سے کم ہی ہوتی ہیں، آپ یوں سمجھیں اس ایک رات میں عبادت کا ثواب پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی ہمیں کیا پتہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اللہ رب العزت نے نشاندہی بھی کر دی، بتا بھی دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان مبارک میں ہوتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اب بندہ کہے جی کہ میں 10 راتیں تو نہیں جاگ سکتا، مشکل ہے میرے لیے، تو فرمایا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں ہوتی ہے۔ ایک دن آرام کرو، ایک دن دعا کرو، ایک دن کام، ایک دن آرام، تو 5 راتیں جاگنا تو کوئی مشکل کام نہیں نا۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے تو پوری رات نہیں جاگا جاتا، مجھے کیا پتا وہ رات کی خاص رحمتیں کب شروع ہوں، 1 بجے، 2 بجے، 11 بجے یا مغرب کے وقت ہی شروع ہو جائے، میں تو پوری رات نہیں جاگ سکتا، میں تو جی بس تراویح پڑھوں گا اور سو جاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں جاگا جاتا، پوری رات جاگنا تو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اس کو اور بھی آسانی کر دی، فرمایا کہ اچھا تم بے شک پوری رات مت جاگو، ہم تمہیں گیس لگا دیتے ہیں۔ گیس جانتے ہیں نا، طالب علم جو ہے نا جب پیپر دینے ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں جب وفاق کے امتحان ہوتا ہے نا تو استادوں کے پاس شاگردوں کا ہجوم ہوتا ہے، استاد جی گیس لگا دو کون سا جو ہے نا وہ سوال آئے گا، اور ہمارے بعض حضرات کا گیس بڑا صحیح لگتا ہے، بالکل صحیح وہی جو ہے سوال آتے ہیں، اور بچے بڑے خوش ہوتے ہیں گیس لگوا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی گیس لگا دیا کہ اچھا ہم تمہیں لیلۃ القدر میں عبادت کا گیس لگا دیتے ہیں کہ تم کیسے عبادت کر سکتے ہو۔ یا اللہ وہ گیس کیسے ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس میں جبریل علیہ السلام فرشتوں لے کر زمین پر اترتے ہیں اور زمین والوں کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، اور رحمت کا نزول ہوتا ہے خاص طور پر۔ یا اللہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ کب تک نزول ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے حتی مطلع الفجر، یہ جو رحمت کا نزول ہوتا ہے جب بھی شروع ہوتا ہے یہ فجر ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اب یہاں گیس لگ گیا کہ جو بھی رات ہوگی وہ طلوع فجر تک اس کی برکتیں یقیناً رہیں گی، چونکہ قرآن پاک میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اعتکاف میں رات کو سو بھی جائیں لیکن سحری کے وقت ذرا اٹھ کے طلوع سحر سے پہلے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ اگر چند رکعت پڑھ کے دعا مانگیں گے، آپ کو تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب نصیب ہو جائے گا، چونکہ وہ جو بھی کوئی رات ہوگی اس رات کی برکتیں سحری کے وقت تک رہنی ہیں، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو جب رہنی ہے تو ہمیں ثواب ملے گا اس کا، تو آسان کام ہو گیا نا ہمارے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ اگر عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو یعنی پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور لیلۃ القدر میں انسان جو دعا کرتا ہے فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے۔ آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خاوند کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ جی ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ ہے، اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا، اس کے ہاں نیاز چلتی ہے۔
आजिज़ी चलती है। कई मरतबा औरतों को देखा खत में अपने हालात लिखती हैं कि जी मैंने दुआ मांगी, कबूल नहीं हुई, बस मैंने तो दुआएं मांगनी छोड़ दी। यानी जैसे खामिन से रूठ जाता है, ये खुदा की बंदियां अपनी कम इल्मी की वजह से अपने खुदा से भी रूठी फिरती। ये नहीं देखेंगी कि भाई दुआ मांगने में तो कोई कमी होगी ना, जिस वजह से ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, उस पर गौर नहीं करेंगी। बल्कि अल्लाह ताला और ये हमारी तो सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता? हदीस पाक में आता है हर बंदे की दुआ कबूल होती है, मगर कबूलियत के 3 अंदाज हैं। या तो जैसे मांगी मिन्नो अन कबूल हो गई, या अल्लाह ताला उसके बदले कोई बड़ी मुसीबत उस बंदे से दूर कर देते हैं, या उसको नामे अमाल में जखीरा के तौर पर लिखवा देते हैं और क़यामत के दिन उसको इतना देंगे। हदीस पाक में आता है कि वो बंदा दुआ मांगेगा, अल्लाह दुनिया में मेरी कोई दुआ न पूरी होती, हर दुआ जखीरा बनी होती और आज इस दिन मुझे उसका अजर मिलता तो कितनी अच्छी बात होती। 3 में से किसी न किसी एक सूरत में दुआ का बदला जरूर मिलता है। अब अल्लाह ताला पाबंद तो नहीं है ना कि हमने मांगी है तो उसी को पूरा कर दे। अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं, वो देखते हैं कि ये दुआ इसके लिए पूरा होना बेहतर है या बुरा है। कई दफा बंदा पैसा मांगता है और अल्लाह ताला जानते हैं कि इसको पैसा मिल गया ना तो ये उसको हजम नहीं कर पाएगा, ये ईमान से ही महरूम हो जाएगा, ये दीन से ही महरूम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फिर उसकी उस दुआ को इस तरह कबूल नहीं करते। जैसे बच्चा अंगारा पकड़ना चाहे तो मां कितनी मोहब्बत करने वाली होती है, मगर अंगारा नहीं पकड़ने देती। अब बच्चा रोए जी अम्मी मेरी बात ही नहीं मानती, नहीं, बच्चे को नहीं पता कि वो उसके लिए नुकसानदेह है, मां को पता है। इसी तरह हमने जो मांगा हमें क्या पता वो हमारे लिए ठीक है या नहीं। अल्लाह ताला चूंकि रहीम और करीम है, इसलिए जो बंदे के लिए बेहतर नहीं होता अल्लाह ताला वो नहीं करता। चुनाचे कई बच्चियां चाहती हैं कि जी फलां जगह शादी हो जाए, हर बंदा चाहता है पसंद की शादी हो। तो अब इनकी अगर नीयत बन गई कि उधर शादी हो जाए और हो नहीं रही तो बस सबसे बेजार, बड़ी दुआएं मांगी, बड़े वजीफे किए, बड़ा कुरान पढ़ा और जी हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती। अल्लाह की बंदी, आपको क्या पता कि वो जो इस वक्त इतनी मोहब्बतों का तुम्हारे साथ इजहार कर रहा है, कल को तुम्हारे साथ वो क्या बर्ताव करेगा। मुमकिन है कल को वो तुम्हें सिरे से ही तलाक दे दे, कल को वो तुम्हारी बजाय किसी और के साथ अपने ताल्लुक बना ले और तुम्हें घर के अंदर जलील करे, दूसरों के सामने बेइज्जत करे और तुम उस वक्त जीने की बजाय मर जाने को तरजीह देने लगो। तो इस वक्त इंसान सोचता है जी इधर मेरा रिश्ता हो जाए, और वो कहते हैं जी मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। भाई कबूल इसलिए नहीं हो रही, अल्लाह ताला बेहतर जानती है। तो इसलिए दुआ जब भी मांगी जाती है, अगर बंदे के हक में बेहतर हो तो अल्लाह ताला उसी तरह पूरा कर देते हैं, बेहतर ना हो तो अल्लाह ताला पूरा नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कहा अल्लाह मुझे अमीर बना दे, गनी बना दे, अल्लाह ताला नहीं बनाते। क्यों? अल्लाह ताला जानते हैं इसको माल मिला तो ये औलाद की तरबियत कर नहीं सकेगा, इसकी औलाद नाफरमान बन के ईमान से भी खारिज हो जाएगी। कितने लोग हैं माल उनके घर में आ जाता है और उनकी औलाद उनके हाथों से निकल जाती है। हमें क्या पता कि किस वजह से ये दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, एतमाद रखें, उसको अपने ऊपर मां से भी 70 गुना ज्यादा मेहरबान समझते हुए सोचें कि कोई ना कोई हिकमत होगी जो मिन्नो अन कबूल नहीं हो रही। और हमें क्या पता कि अल्लाह ताला ने उस दुआ के बदले कोई मुसीबत से बचाया हो। आप जरा गौर करें, आप गाड़ी में जा रही हैं और कई मर्तबा बस एक्सीडेंट होते होते बचता है, तो मुमकिन है आपकी मांगी हुई किसी दुआ के सदके अल्लाह ताला ने आपको एक्सीडेंट से बचा लिया। जल्जला आया, लाखों इंसान मरे भी और जख्मी भी हुए। हमें जो अल्लाह ने उस जल्जले में बचा लिया, क्या पता किसी वक्त की मांगी हुई कोई दुआ। तो यूं कह देना जी हमने मांगी है दुआ कबूल नहीं होती,
یہ جلد بازی اللہ تعالی کے بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں. دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے، نہیں دینی. پھر مانگتا ہے، پھر وہ کہتی ہے نہیں دینی، جھڑکی بھی دے دیتی ہے. لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے گی. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا دھوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی ہے. تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہیں. ہمارا کام ہے مانگنا. مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے. کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا. یا تو وہ دعا ویسے قبول، یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے گی. کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا. ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہوتے. اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی. گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں. پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی ہیں. تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کے خلاف ہے. جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا، بس طوطے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤ مجھے نہیں یاد. یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا. اتنی غفلت بھری دعا. تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا. تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول. دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہوں. آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے. آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمے لگا رہے ہوں. مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی، اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے. اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے. یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمے لگا رہے ہوتے ہیں. دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمے کام لگانا وہ اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہے. اس انداز میں دعائیں مانگنا یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں، سوال کیا کریں. تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ہم شکوہ لیے پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں. چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے
کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے. تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا بندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتا ہے نا وہ پورا کر دیتا ہے. چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا ہے. اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا. اب تو جی اندھے کا حال عجیب، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے، اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال. ایسے تڑپ کے اس نے دعا مانگی. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرما دی. تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی، دل سے نہیں نکل رہی تھی. اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفاء ہوتے ہیں نا، سخی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ دیتے ہیں. مثلا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو 10 روپے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے وہ 1000 روپے دے دے، کسی وزیر سے بات کرے وہ 10,000 دے دے، ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملین میں دے دے گا، اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی. تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں. وہ اتنے کریم پروردگار ہیں. چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے. جس نے بھی مانگا. مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے. ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے. جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تول دیتا اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی. بہت چھوٹی عمر تھی تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ وہ تولتا تو ہے اور جب بالکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے. تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے. وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، تعلق ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت تو بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں. بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا فرماتا ہے. یہ جتنے اعمال ہیں یہ بندہ کر لے، اس سے بھی ابھی کام نہیں ہوتا. ایک قدم اور آگے. وہ کیا کہ سب کچھ کر کے پھر اللہ سے فریاد کرے، پھر اللہ سے مانگے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں ایک مثال سمجھیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا تو باپ اس کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے اور پاس بیٹھ کے بلاتا ہے بیٹے ادھر. باپ کو پتہ ہے یہ بچہ اتنے قدم نہیں اٹھا سکتا
مگر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ میری طرف متوجہ ہو کے قدم اٹھاتا ہے یا نہیں. بیٹے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ. جب باپ بلاتا ہے تو وہ بچہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور قدم اٹھاتے ہوئے ڈولتا ہے، اور جب گرنے لگتا ہے نا تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، بچے کو ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے. بالکل ہماری مثال یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ تک آؤ. اس پروردگار کو پتا ہے یہ بندے ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پیچھے نفس لگایا ہے، شیطان لگایا ہے، ان کی ہمت نہیں ہے یہ پہنچ سکیں. مگر وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میری طرف توجہ کر کے قدم اٹھاتا کون ہے. جو ہمت کر لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، کہیں ڈولنے بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈولنے نہیں دیتے، اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے. سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہوتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا کر دیتے. تو ستھرا ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے. ولولا فضل اللہ علیکم، تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلانا پڑے گا. مولا ہمارے اعمال پر معاملہ نہیں سنورتا. آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا. لیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ستھرا کر دیتے. اے مولا میں اس وقت دامن پھیلائے بیٹھا ہوں، آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے، میری کشتی پار لگا دیجئے. میں نے جھولی پھیلا دی ہے. اللہ دنیا کے فقیروں کو دیکھا، بڑے دروازے کے سامنے جاتے ہیں، اونچی صدا لگاتے ہیں، مولا یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ، میں اس دروازے کے سامنے ہوں. اے اللہ دنیا کا فقیر کسی دروازے سے خالی چلا جائے، توقع ہوتی ہے دوسرے دروازے سے مل جائے گا، مگر جو تیرے دروازے سے خالی اٹھا، مولا اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں. آپ ہی مہربانی فرما دیجئے، اور اللہ آپ ہی میری بگڑی بنا دیجئے. اللہ سے عاجزی کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے. اے اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں، یہاں سے لوٹ کے کہیں نہیں جا سکتا، میرے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، اے اللہ بہت پریشان کر دیا حالات نے، در در کے دھکے کھا لیے، اب تیرے دروازے پہ آ پہنچا. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں. اللہ میں غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا. دنیا کہتی ہے عامل کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، لا کہیں نہیں جاؤں گا. مسجد میں ہوں، تیرے دروازے پہ ہوں، اب میں کسی اور طرف نہیں جاتا. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی،
شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، اے اللہ محتاج تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے مگر مجھے شرم آتی ہے، بندہ تیرا ہوں ہاتھ غیر کے سامنے پھیلاؤں۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مقبول راتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ آج اس اجتماع کی آخری رات ہے، ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں، مولا جب اتنے اربوں انسان ایک رات میں بخشے جاتے ہیں، ہم پر بھی رحمت کی نظر ہو جائے۔ اور آج اللہ رب العزت آپ ہمیں بھی بخش دیجئے، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ میرے مولا آپ نے ہمیں ناز و نعمت سے پالا ہے، آپ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیجئے گا۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ یہ دل آج مردہ ہیں، ہم ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تیری نگاہ ناز پڑے گی، دل زندہ ہو جائیں گے۔ آج کی اس بابرکت رات میں اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے، ہماری یہ دعائیں قبول کر لیجئے۔